السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ انتہائی محترم بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں اور خصوصی ہمارے بزرگان کرام، تقریر کا تو وقت اب نہیں ہے، جمع بین الصلاتین کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا حصہ ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ محترم جناب سلیمان دادا جی ان کے بارے میں کہ انہوں نے ہندو مسلم فساد کو رکوایا، اتنی عظیم شخصیت تھے، اور حکمت کے ساتھ یہ حکمت کے نوجوان نے آ کے شارٹ کٹ نماز پڑھی تو فرمایا کہ بیٹا میری بات سنو، آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں، جلدی جلدی رکوع سجدہ کر لیتے ہیں، ہم بوڑھے آدمی آرام سے نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا جی بس میں سمجھ گیا، حکمت عملی کی یہ ایک صورت تھی۔ حکیم عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ بندہ آیا، بتایا جی 120 اس کی نبض ہے، تو فراست ایمانی پوچھتے پوچھتے اس بات پر لے آئے کہ شکار کرتا ہے، شیر کی کھال پر بیٹھتا ہے، تو فرمایا اس کھال کا اثر ہے کہ تیری نبض 120 پر چل رہی ہے۔ کوڑا آیا، اب کوڑے کو تو نہیں نبض چیک کر سکتے تھے، پیشاب ٹیسٹ کے لیے، اور وہ رات کے آخری پہر جو اللہ سے لیا کرتے تھے، کڑوا تیل ڈالا اس پیشاب میں، تو اس کو بتایا کہ تو نے مور کا گوشت کھایا ہے جس نے سانپ کھایا تھا، اس وجہ سے تجھے کوڑ ہوا ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ سنا، سملو بوٹی کے حوالے سے بات ہوئی، ایک صاحب بیٹھے تھے، ممکن ہے آج بھی بیٹھے ہوں، کیا ہے، کیسے ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کینسر کا بہترین علاج ہے۔ کہتا میں تانوں پہلی بات ہوئی تو بوری منگوا دینا، میرے بڑے مرید ان علاقوں میں، فرمایا کہ نہیں 1 کلو 1.5 کلو ہی منگوا دی۔ جب یہ پتہ چلا کہ اس کے لیے ہے، کہنے لگے نہ وہ 1 کلو 1.5 کلو بوٹی آئی، نہ وہ آئے۔ ایک پروفیسر صاحب آئے، بات چیت سے پھر پتہ چلا کہ یہ وہی بندہ ہے، تو مقصد وحید والے بھائی عبدالوحید سلیمانی صاحب نے اس وقت بات ہوئی تو فرمایا کہ یہ دوائی فری دینی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ 500 روپے کیپسول کے حساب سے دے رہا ہے، 15 دن کے لیے 30,000 روپیہ لیتا ہے۔ تو ٹیلی فون پر بات کی تو کہنے لگا جی مفتی ہے نا، کینسر کا تو لاکھوں کا علاج ہوتا ہے، میں تو مفتی دے رہا ہوں۔ ڈیٹ پونے کی بھی بہرحال ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو ہمارے بھائی اپنے دادا اور بابا کی طرح سخی ابن سخی اور ولی ابن ولی، حکیم ابن حکیم، طبیب ابن طبیب، کریم ابن کریم، اور مسکین ابن مسکین تھے، اور ریسرچر دادا اور باپ کی طرح۔ کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے تو 5-6 جگہ ہم نے ڈسپینسریاں بنا دی ہیں، میری 4 بیٹیوں کے گھر میں بھی، اور 5-6 مختلف مقامات پر۔ تو الحمدللہ صرف 2-3 خوراکیں دینے سے ہی جس جسم کی بھی مرض ہوتی ہے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی ہفتہ 10 دن قبل جب میں پہنچا تو عروہ بیٹے نے بتایا کہ آپ کا بل 15,000 ہے، آپ صرف 1,000 ادا کر دیجیے۔ کہ وہ کیوں؟ اس سے پہلے تعزیت رحمسی تھا، ہمارا درس ہوتا تھا، تو اس اتوار نہیں آئے، منگل کی یہ بات ہے، تو منگل کو جب میں ملا تو میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے، اللہ خیر فرمائے، رحمت کرے۔ قرآن مجید سامنے ہوتا تھا، مریض آیا ہے، پوچھا، نسخہ لکھ دیا، پھر قرآن مجید، تو بس میں نے کہا اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ شریک ہوتے تھے خود، حالانکہ اتنے بڑے زبردست سکالر تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ قرآن مجید تلاوت شروع کر دیتا، اب لکھ نہیں سکتے تھے، راشا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے۔ بابی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ان کی طبیعت، وہ آنکھوں کا ذرا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کے ڈراپس ہیں بصارت،
میری بھتیجی بیوہ ہے تو ڈرتی تھی تو وہ ٹھیک ہو رہی ہے. کہنے کہ میں نے کہا لینس ڈال دیں گے, اللہ خیر رکھے. اور جب میں نے ٹیلی فون پر بات کی تھی, جب یہ پابند سلاسل ہوئے, تو محترم بہن نے یہی فرمایا کہ اللہ امت کے حالات کو درست کرتے ہیں. یعنی ایک درد تھا جو سمویا ہوا تھا ان کے دلوں میں. خیر الحمدللہ. تو بیٹے نے بتایا کہ جی بحرین میں جب بہنیں تھیں تو ظاہر ہے کہ پتہ تو چلتا ہے. تو ایک عرب نے پوچھا, بتایا گیا, حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا علاج کیا تھا. تو بہرحال اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی, اس نے ریال پیش کیے تو وہ 14,000 روپیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے. تو آپ وہ چونکہ پہنچا رہے ہیں یہ دوائیاں, تو یہ ان کے لیے. جانے کے بعد بھی پروگرام جاری ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا سب کا مقصد وحید بھی اللہ کی رضا, اللہ کی اطاعت, نماز کا قیام اور یہ عطاء زکوٰۃ سب کچھ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا امت کے اوپر, غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے. اور خلق خدا کی خدمت, یہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہ احد پہاڑ بھی ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں بانٹ دیتا. اور یہی وہ چیز ہے کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے اس طرف لگایا. ان کی زندگی سراپا ایک سبق ہے. تو بڑی تفصیل سے آپ نے سنا, اور پھر اس کے اندر وہی بات جو ہمارے بھائی کرنل صاحب نے فرمائی, بسم اللہ اور الحمدللہ اور استغفر اللہ, کہ وہ اللہ والے تھے. تو اللہ والے ہم سب ہیں. ہمارے بھائی حکیم عبدالرشید صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں اسی اللہ والے نہیں ہیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا. میرے لیے سعادت یہ ہوئی کہ ان بیٹوں نے جنازے کے لیے مجھے فرمایا, اور وہ چند لمحوں کے اندر اندر ہی باوضو ہو کے جس طرح پہنچے ہیں, تو وہ چہرہ ایمانی تھا, وہ چہرہ اسلامی تھا, وہ چہرہ قرآنی تھا. اور وہ دیکھ کے چہرہ, سچی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنازہ ادا کرنے کی سعادت ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے. یہ رتبہ بلند جس کو ملا مل گیا. بہرحال منزل صاف ہے, قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. 5 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا, اور فرزندوں کی حیثیت سے آپ جو چھوٹے ہیں, بھائی بھی بزرگ بھی, اور وہ دعا خود سکھائی. بیٹو ہمارے والدین بھی نہیں ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہر وقت تلاوت کرتے رہے. یہ ہے قرآن خوانی, فیشن نہیں. اور استغفار ہم ہر نماز کے اندر, اور یہ سارا ان کے اوپر کانٹیکٹ ہوتا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی درجہ بلند ہوتا ہے. آج یہ SMS وغیرہ ہو رہا ہے تو وہاں بھی سیو مائی سول والی بات. ایک ڈسپینسری میری اہلیہ ساتھ جایا کرتی تھی وہاں 30-35 سال سے, ابھی مہینہ ڈیڑھ ہی ہوا ہے. وہ بیوہ کہنے لگی کہ پروفیسر صاحب خالہ جی بیٹھے ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ نے اس کام کو قبول کر لیا. میں تو 20 سال سے چاہتی تھی کوئی خدمت کروں. یہ کتنا بڑا تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے, اور بیمار پرسی کا بھی, اور فی سبیل اللہ دینے کا بھی, لوگوں کے مسئلے حل کرنے کا بھی. تو میں نے کہا قبولیت یہی ہے کہ واقعی اس تک یہ پہنچ گیا ہے, اور اس تک بھی پہنچ رہا ہے. تیسری بات صلہ رحمی, بائیکاٹ نہیں, اور یہاں صلہ رحمی ساری اکٹھی ہوئی ہے. اور چوتھی بات والد کے دوست کا اکرام, کیونکہ والد کا بھائی تو ہوتا ہی ہے, ماں کی بہن تو خالہ ماں سی ہوتی ہے. اور پانچواں جو انہوں نے عہد کیا ہے وہ اسی طرح جاری رکھنا. اطیب کسبکم, تمہاری پاکیزہ ترین کمائی تمہاری اولاد ہے, اور یہ فرزندان والا تبار, یہ بناتے صالحات. اور یہ محترم بہن آپ سب, تو یقیناً جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا فرشتہ ہمارے لیے بھی آمین کہتا ہے. اور یہ صدقۃ جاریہ بھی ہے, یہ کتابیں بھی, یہ لٹریچر بھی, یہ تعلیم بھی, یہ سب کچھ. اور پھر اس کے ساتھ یہ دعا ہے, اور جب ہم ان کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آمین ہوتی ہے. تو آپ شریک نہیں ہو سکے جو جنازے میں, لیکن اس کے لیے 24 گھنٹے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہم جب بھی دعا کریں گے, حکیم صاحب کے درجات کی بلندی ہے, ہمارے درجات کی بلندی ہے,
اور یقیناً ہمیں بھی ایمان کی سلامتی کے لیے یہ ایک توفیق نصیب ہونے والی بات ہے۔ اس کے اہتمام کے لیے محترم بھائی عبداللہ صاحب اور آپ سب تشریف آوری، اللہ پاک اس کو بھی ان کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا عزیز، ہم سب تیرے بندے عبدالوحید سے بڑے خوش، بڑے راضی اور اس کے احسانات کے ساتھ اس کے لیے بڑے ہی یا اللہ اخلاص کے ساتھ تیرے دربار میں اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ اپنے بندے کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہم نقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم ابدلہ دارا خیر من دارہ واہلا خیر من اہلہ وزوجا خیر من زوجہ۔ اللہم اعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ، آپ کا بندہ گناہ گار تھا تو گناہوں کو معاف فرما دیجیے، نیکوکار تھا تو اس کے احسانات میں اضافہ فرما دیجیے، ہمیں ان کے بعد اجر سے محروم نہ کیجیے۔ اللہ، ہمیں ان کے بعد گمراہ ہونے سے بچائیے۔ یا اللہ، ہمیں ان کے بعد اپنی رحمت سے فتنوں سے محفوظ رکھیے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ اللہم ان کان محسنا، ان کان عبدک عبد الوحید محسنا فزد فی احسانہ، ان کان مسیئا فتجاوز عنہ، ان کان مخطئا فتجاوز عن خطیئاتہ۔ ربنا اغفر لنا ولہ یا رب العالمین۔ یا اللہ، جدائی کا صدمہ ہے، افسوس نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑی سونے انداز میں ان کا چہرہ بھی گواہی دیتا تھا، ایمانی قرآنی چہرہ، سرخ و سفید جنتی چہرہ۔ یا اللہ، آپ کی طرف سے یقیناً اس کے لیے پیغام آیا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہم ادخل جنت الفردوس، اللہم ادخلنا الجنت الفردوس۔ اللہم اعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ، جس طرح یہ مطاب اور یہ مطبوعات اور یہ دروس قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اس کو اپنی رحمت سے قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمیں اس سے زیادہ جڑنے کی، ان پروگراموں کو اشاعت دین اور انسانوں کی صحت و سلامتی، جان مال و آبرو کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمین۔ اللہم اشف امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اہد امت محمد، اللہم اغفر لامت محمد، اللہم انصر امت محمد۔ یا اللہ، میانمار کے، برما کے، شام کے اور جہاں جہاں مسلمان بیچارے مظلوم پس رہے ہیں، مستحق کے محتاج ہیں، اللہ ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مسجد، مدارس، ادارے، جامعات اور ایسے مراکز جیسے حکیم صاحب کے وہاں مسجد کا بھی اہتمام تھا، 5 نمازوں کا اس دوران میں باقاعدگی سے، ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے اداروں کو مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرما۔
قرآن پاک کی اشاعت جس انداز میں جس طرح بھی توفیق یا اللہ آپ دیں، ہمیں اس سعادت عطا فرما دیجیے۔ آپ کی طرف سے جب بھی وقت آئے، سلام آئے، جنت کا پیام آئے، موت کی بیوشیوں میں زباں پر ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ جب بھی یاد آتے ہیں یا اللہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، رضین بقضاء اللہ وصبرنا علی بلائہ، آپ کی توفیق سے ہی صبر جمیل ملتا ہے، اور یا اللہ آپ کے فضل سے ہی ہم اس پر شکر گزار بھی ہیں، راضی بھی ہیں کہ آپ نے ان کو منزل پر ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں بہت پیارے انداز میں بلا کے یا اللہ ہم راضی ہیں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کو، بچیوں کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ ان کا صحیح معنوں میں اسی طرح کریم، سخی، طبیب، حکیم اور اشاعت دین کے لیے یا اللہ جس طرح وہ صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ ان سے بھی قبول فرما، راضی ہو جا۔ ہمارے بھائی عبدالوحید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اپنا اور اپنے سونے کا قرب دیدار رضوان نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، یا اللہ ہماری شکلیں، عقلیں، ہاتھوں کو یا اللہ نہ دیکھنا اپنی رحمت کے نظر فرما کے، اور یہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال آپ کی توفیق سے اخلاص سے نصیب ہوئے ہیں ان کو اپنی رحمت کا وسیلہ بنا کے پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ حرمین شریفین اور مساجد، مدارس، ادارے، جامعات ان کی بھی حفاظت فرما۔ ہمارے یہ علماء کرام، حافظ صاحبان، امامان دین، صالح، سچے سچے یا اللہ جو سروں کے تاج، آنکھوں کے نور ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں میں بھی سکون قلب عطا فرما۔ بیٹیاں جہاں سے ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ جن کی بیٹیاں جوان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر کے ان کو نیک سال رشتے عطا فرما۔ رزق حلال طیب مبارک وافر عطا فرما۔ رزق حرام، حرام خوری، حرام کاری سے بچا۔ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ہمارا سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، یہ تمام یا اللہ یہ قبول فرما۔ ہمارے بھائی عبداللہ خان صاحب کو یا اللہ راتوں کو میٹھی نیند بھی نصیب فرما، شفائے عاجلہ، صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمیں روحانی، ایمانی، جسمانی، ذہنی، جنسی، نفسیاتی، جس کو جو بھی روگ ہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، آسانیاں کرنے والا بنا، اور یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔